پیپر اور خفیہ بیلٹ پیپر کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی آئینی طریقہ نہیں ہے. صدارتی آرڈیننس سے طریقہ انتخاب کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. سپریم کورٹ آئین کے کسی شق کی تشریح تو کر سکتی ہے، لیکن وہ آئین کو تبدیل کرنے کا اختیار نہیں رکھتی اور نہ ہی اس قسم کے کیس کو سننے کا اس کے پاس اختیار ہے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ سینٹ کا انتخاب متناسب نمائندگی سے ہوتا ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ شو آف ہینڈ کے ساتھ یہ الیکشن ہو سکے. اس میں پوائنٹس گنے جاتے ہیں، اور اگر ایک کامیاب رکن پوائنٹس مکمل کر لیتا ہے تو اس کے بچے ہوئے پوائنٹس اگلے امیدوار کی طرف منتقل ہوتے ہیں. تو یہ تو کاغذ کے اوپر بیٹھ کر حساب کتاب کرنے کا معاملہ ہے. لگتا ہے کہ پوری کابینہ جاہل ہے. اس قسم کی جاہلانہ گفتگو یہی لوگ کر سکتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں پی ڈی ایم استعفے نہیں دے گی، پی ڈی ایم کا استعفوں پر اتفاق نہیں ہے. اگر پی ڈی ایم استعفے نہیں دے گی یا استعفوں پر اتفاق نہیں ہے تو پھر آپ اس قدر حواس باختہ کیوں ہو گئے ہیں؟ آپ کا سر کیوں چکرا گیا ہے کہ آئین کے خلاف باتیں بھی کر رہے ہو اور جاہلانہ گفتگو بھی کر رہے ہو؟ تو اس حوالے سے یہ اس وقت الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت کے اس قسم کے بونگے قسم کے بیانات، غیر آئینی قسم کے بیانات، آئین سے متضاد قسم کی گفتگو اور الیکشن کمیشن کے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لینے کہ اس غیر آئینی کوشش کا نوٹس لے، سختی سے نوٹس لے کہ انہوں نے ایسی حرکت کیوں کی ہے. آج جب میں آپ حضرات سے گفتگو کر رہا ہوں تو بدقسمتی سے آج کا دن 16 دسمبر ہے. 16 دسمبر ہماری تاریخ کا وہ سیاہ دن ہے جب جنرل نیازی نے انڈیا کے جنرل اروڑا کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے. 90,000 پاکستانی فوجیوں نے ہتھیار کیوں ڈالے؟ تاریخ کا وہ ایسا بدنما داغ ہے ہمارے اوپر، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فوج بمقابلہ عوام کے آ گئی تھی، اور جب بھی فوج اپنے عوام کے مقابلے میں آتی ہے تو پھر اس قسم کے تلخ قسم کے نتائج سامنے آتے ہیں. اسی لیے میں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ عوام کے مقابلے میں آ رہی ہے، جس کا نتیجہ ملک کے اندر انارکی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکے. پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے. آخر فوج کی قیادت کو پڑی کیا ہے کہ وہ ایک ناجائز حکومت کو تحفظ فراہم کر رہی ہے، اور اس پر مزید ہے. اس قسم کی روش فوراً ترک کر دینی چاہیے. الیکشن دوبارہ اور عوام کو اس کی امانت واپس کرنا ناگزیر ہو چکا ہے. اس کے علاوہ اب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. لہذا اس وقت عوام کی رائے سنی جائے. آج وہ بدبخت دن ہے جب ہمارا ملک دولخت ہوا. آج وہ بدبخت دن ہے جب آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملہ ہوا. 400 سے زیادہ چھوٹے چھوٹے بچے شہید کر دیے گئے تھے. آج کا دن وہ بدبخت دن ہے جب 2008 میں باجوڑ کے ایک مدرسے پر چھوٹے چھوٹے بچے جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور حفظ قرآن میں مشغول تھے،
ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس لحاظ سے میں آج کے دن کو پاکستان کی تاریخ کا انتہائی ایک سیاہ دن قرار دیتا ہوں اور پھر متنبہ کرنا چاہتا ہوں اپنی اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہو جائے، عوام کے حق کے لیے اپنی ضد چھوڑ دے اور ایک ناجائز حکومت کا تحفظ اور اس کی پشتیبانی سے دستبردار ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ یہاں ہمارے بہاولپور کے ایک دوست تشریف لائے ہیں۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، بہت سے مدارس، بہت سے مساجد اور بہت سے گھر ایسے ہیں کہ جن کے تقدس کو پولیس نے پامال کیا ہے۔ کس کے لیے پامال کر رہے ہو؟ اس سے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا نہیں ہوگی، اس سے نفرتیں پیدا ہوں گی۔ مشرقی پاکستان میں کیا ہوا؟ محترمہ فاطمہ جناح کے انتخابی الیکشن میں شیخ مجیب الرحمان نے جنرل ایوب کی مخالفت کی تھی اور فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑے تھے، اور آج بھی وہ تصویریں محفوظ ہیں کہ فاطمہ جناح کے جلسے میں شیخ مجیب الرحمان کھڑے ہیں ان کے شانہ بشانہ، جسے بعد میں بنگالیوں کے نفرتوں میں اس صورتحال کو تبدیل کیا گیا۔ کیا نتائج سامنے آئے؟ آج ہم اس بچے کچے پاکستان میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کس طرف اس ملک کو لے جانا چاہتے ہیں؟ نااہل حکمران ملک کا تحفظ نہیں کر سکتے، اس سے نفرتوں میں اور اضافہ ہوگا، اور آپ ہزار میڈیا کو غلط استعمال کریں کہ لاکھوں کے اجتماع کو آپ 2-4 ہزار کا اجتماع کہیں، لیکن آسمان کی آنکھیں تو کھلی ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا جو تمہارے جھوٹ کے حقائق بے نقاب کر رہا ہے، اس سے تو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ یہ جھوٹ بول بول کر اپنا ہی منہ کالا کرنا ہوتا ہے، حقائق تبدیل نہیں ہوتے اس چیز سے۔ عوام کا ایک بھرپور جذبہ ہے اس وقت، وہ ہر قیمت پر اس حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں، ہر قیمت پر ووٹ کا حق واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مہنگائی نے عام آدمی کا برا حشر کر دیا ہے، نوجوان کو بے روزگار کر دیا ہے۔ 30 لاکھ سے زیادہ ان گزشتہ 2 سالوں میں پاکستان میں برسر روزگار لوگوں کو بے روزگار کیا گیا ہے۔ مہنگائی اپنی جگہ پر ایک عذاب ہے، غربت اپنی جگہ پر، اسکول بند کر دیے گئے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا کی وجہ سے اسکول بند نہیں ہے، ایک پاکستان ہے جہاں اسکول بند کر دیے جاتے ہیں، تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا جاتا ہے۔ تو کیا خدمت کر رہے ہیں لوگ؟ اب یہی گزارشات ہے آپ کے سامنے۔ استعفے کے حوالے سے مولانا صاحب بات کی ابھی، بلاول کے علاوہ اس وقت پی ڈی ایم کے جتنے قائدین ہیں وہ اس وقت غیر منتخب ہیں، تو اس صورت میں کیا حیثیت رہ جاتی ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے؟ اور دوسرا، کچھ بے نامی جائیدادیں بھی سامنے آ رہی ہیں اور نیب کی طلبی کے حوالے سے بھی ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر آپ کیا؟ میرے خلاف جو باتیں کی جا رہی ہیں، میں بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ نیب میں گئے، اگر یہ لوگ عدالت میں گئے تو اپنے خلاف جا رہے ہیں، یہ بتا دوں ابھی سے۔ یہ لوگ اپنے خلاف جا رہے ہیں، ہاں ان کا حشر نشر کر دیں گے ہم وہاں پر۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ انہیں کس بلا کو چھیڑا ہے۔ اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے کہ بلاول کے علاوہ اس وقت جتنے بھی قائدین ہیں پی ڈی ایم کے وہ غیر منتخب ہیں، تو اگر استعفے آ بھی رہے ہیں تو کیا صرف جو پارٹی ورکرز ہیں اور کیا صرف انہیں کے استعفے چلیں گے، یا اس سے مراد پیپلز پارٹی کے استعفے چل رہے ہیں؟ ہم سب ایک پیج پہ ہیں، استعفوں کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ چیزیں میڈیا بند کر دے، کچھ چیزیں ہم جان بوجھ کر چھپاتے ہیں، کچھ کارڈ ہم اپنے وقت پہ استعمال کرنے جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے وہ کارڈ جو ہے وہ کھلوا دیں، لیکن وہ کارڈ کھلیں گے نہیں۔ مولانا صاحب، بات یہ کہ پی ڈی ایم کے سربراہ کی حیثیت سے سینٹ کے جو الیکشنز ہیں اس میں کیا آپ کی اسٹریٹجی ہوگی؟ کیا کرنے آپ جا رہے ہیں؟ کہ اس سے پہلے استعفے دے دیں گے یا کیا ہوگا اس بات میں؟
میں عرض کر رہا ہوں یہی سوال جو انہوں نے ایک اور زاویے سے کیا، آپ نے دوسرے زاویے سے کر دیا، تو یہ چیزیں سارے کارڈ ہم بیک وقت نہیں دکھایا کرتے، لیکن ہم نے جو فیصلے کیے ہیں، جس ترتیب سے ہم جا رہے ہیں، اس کا مشورہ ہم نے میڈیا سے نہیں کرنا ہوتا، ہم نے اپنے فورم میں کرنا ہوتا۔ 31 تاریخ کی ڈیٹ دی، دیکھیں اس کے درمیان دیکھیے میں ایک بات بتاؤں آپ کو، ہم نے آزادی مارچ کیا تھا، تو اس کے لیے ہم نے 28 جولائی کو اعلان کیا تھا، 28 کے بعد اگست، پھر ستمبر، پھر اکتوبر کی بھی 27 کو، 3 مہینے کا لانگ مارچ کی تیاری، یہاں تو 1.5 مہینے کی بات ہم کر رہے ہیں۔ میرا مقصد یہ تھا کہ اسی دوران میں کچھ آپ کی ایکٹیویٹیز اپوزیشن کی جاری رہیں گی؟ جاری رہیں گی جی، ہم نے تمام جو آپ کے بہاولپور میں انشاءاللہ بہت بڑی ریلی ہوگی، 26 کو ہو رہی ہے، اور اس کی تیاری کریں، اگر آپ کی تیاریاں اچھی ہوئی تو انشاءاللہ میں بھی حاضر ہوں گا۔ مولانا صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ حکومت کے کچھ اہلکار یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان جلسوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو کیا کہیں گے جو پی ڈی ایم جلسے کا؟ تو پھر کیوں الیکشن آگے کر رہے ہیں؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم سینٹ کا الیکشن فروری میں کریں گے، کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ حواس باختی کی کیوں ہے؟ اس کے اعصاب پر ہم کیوں سوار ہیں؟ پھر جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں، پھر اختیارات الیکشن کمیشن کے ہیں، وہ اختیارات ان کے اس پر قبضہ کر رہے ہیں، جو ان کے اختیار ہی نہیں ہے وہ باتیں کرنے لگ گئے ہیں، یہ تو پاگل کرتے ہیں۔ لہٰذا ان کے ہوش اٹھ چکے ہیں، حواس باختہ ہیں ان کے، اور ان کے عوام کی جو اس وقت بفری ہوئی پوزیشن ہے ان کے خلاف، شاید ان کو اندازہ نہیں ہے، جب حکومت کے ایوان میں آدمی ہوتا ہے تو اس کو باہر کا زیادہ پتہ نہیں چلتا ہے، مولانا صاحب جلسوں وہ زیادہ اس کو کتوں کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ جلسوں کے بعد مولانا صاحب لانگ مارچ زور پکڑے گا، کیا حکومت چلی جائے گی؟ اور دوسرا شیخ رشید صاحب جو بنے ہیں وزیر، اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ وہ تو میں نے اس دن ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ 2 آدمی بازار میں جا رہے تھے، تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ آپ کے کپڑوں سے بہت بدبو آ رہی ہے، کپڑے تبدیل کر لو، تو پھر انہوں نے آپس میں تبدیل کر لیا۔ تو یہ وزارتوں کے تبادلے ان کی اس قسم کے ہیں۔